ہمارے امام اعلیٰ حضرت جن کا پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آپ تو فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے. ہاتھ اٹھا کے ذرا ہاتھ اٹھا کے. کس لیے آئے؟ سرکار کی خاطر آئے نا. تو پھر زبان نہ چلے تو مجھے کیسے پتہ لگے کہ میں کہاں ہوں؟ تو بلند آواز سے پڑھیں. چلو میں پڑھاتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آپ کی بھی حاضری لگ رہی ہے، آپ کے والد کا نام بھی جا رہا ہے، آپ کی قوم برادری کا نام بھی جا رہا ہے. فرمایا جو مجھ پر درود پڑھے اللہ کے فرشتے اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام بھی. یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی اور یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، آپ پر درود بھیجتا ہے. تو اپنی حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم سب کی حاضری لگ جائے وہاں. اور ہم آئے اس لیے ہیں یہاں، ہمارے منہ میں زبان بھی اس لیے ہے کہ اپنے آقا کا ذکر کریں. تو آپ بلند آواز سے پیچھے والے بھی مجھ کو درود پاک سنائیں گے، میں سنوں گا، اپنے سرکار پہ بھیجیں گے تو مجھے پتہ لگے گا کہ میں عاشقان رسول سے مخاطب ہوں. بلند آواز سے پڑھیے. امام تو پیچھے نہیں آیا ہوا، امام پیچھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام صاحب یا عالم صاحب، ہمارا کوئی حافظ صاحب پیچھے بیٹھا ہو تو آگے تشریف لائیں، تاکہ میری واقفیت نہیں ہے تو یہ دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. حمد و ثنا کے بعد سب تعریفیں اللہ جل شانہ وعز برہانہ وجل جلالہ وعم نوالہ اس ذات کریم کے لیے جو ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے. آپ نے تسبیح نہیں پڑھی اپنے رب کی؟ بولیں، پیچھے والے بھی بولیں، نہیں تو میں پیچھے لے آتا ہوں. آپ بولیں پیچھے والے سبحان اللہ. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اس تھوڑا سا سمجھے، کلوز کریں، تھوڑا آواز زیادہ گونج رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ دو کلمے رحمان کو بڑے پسند ہیں. اب بھی نہیں بولے آپ. ایک عاشق بیٹھا ہے، جب سبحان اللہ پڑھتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے پڑھتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. فرمایا دو کلمے رحمان کو بڑے پسند ہیں، زبان پر بڑے خفیف ہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی وزن نہیں، مگر فرمایا پلڑے میں بڑے وزنی ہیں. ابھی بھی سوچ رہے ہیں کچھ لوگ، پلڑے میں بڑے وزنی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ پیچھے والے بولے کیا پڑھنا ہے؟ زور سے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. بھئی کیمرے والے ذرا ادھر بھی کیمرہ ڈالیں. یا عاشق رسول پڑھیے زور سے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے. ماشاءاللہ ڈالیں جی، کیمرہ ان پہ ڈالیں. ہاں پڑھیے زور سے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حمد و ثنا کے بعد وقت بہت کم ہے، کیا کریں؟
کہ سرکار کی حمد ثنا، سرکار کی تعریف کہاں مکمل ہو سکتی ہے؟ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے وصف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ اب زور سے نہیں پڑا آپ نے سبحان اللہ، ابھی ذوق میں نہیں آئے۔ کون ان کا وصف پورا کر سکتا ہے؟ وقت کی تنابیں کھچی جا رہی ہیں، وقت قلیل ہے اور یہ خطبہ بڑا طویل ہے۔ میں سب سے پہلے ان خوش بختوں کو مبارکباد دوں گا۔ میرے برادر طریقت ہمارے چودھری خالد محمود صاحب قادری اتاری، ان کے ڈیرے پہ آج یہ محفل پاک ہے، اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پورا سال چک والے اڈیگتے ہیں جی، یہ در و دیوار بھی شجر و حجر بھی انتظار کرتے ہیں کہ اس قدر آپ انتظام و انصرام کرتے ہیں، محبت اور شوق کے ساتھ ان کے گھر والے، ان کے بیٹے بچے بھتیجے سب مل کے ایسا زبردست انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے۔ ہاں یہ قبول ہے۔ اب یہ 11ویں کا زور ہو گیا ہے، بات 12ویں کی کرنی ہے، کیونکہ ہم پچھلے مہینے کے ہر اتوار سے قضا کرتے 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 اس اتوار تک آ پہنچے۔ انتظار میں بھی کیا مزہ ہے، بولیں انتظار میں بھی کیا مزہ ہے۔ بہرحال وہ گھڑیاں آن پہنچی۔ ذکر پاک کوئی گفتگو اس قدر وضاحت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی اس مختصر وقت میں کہ بہرحال کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کی محبت کا ذکر یہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ درود پاک پڑھ لیں، ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک۔ اچھا ماشاءاللہ، تو آگے بلائیں گے۔ الصلاۃ والسلام عبداللہ بھی آگے آئیں، تشریف لائیں آگے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی۔ آپ تو ہمارے نگران ہیں، آپ صدارت کریں گے ہماری محفل کی، آگے آ جائیں۔ بلند آواز سے سنیں، درود پاک میں بخل نہ کریں۔ میں نے فضیلت بیان کی ہے کہ حاضری لگ رہی ہے، وہاں حاضری لگ رہی ہے، تیری بھی، تیرے باپ کی بھی، تیرے قبیلے کا بھی نام جا رہا ہے۔ ایسے موقع پہ سوچنے کی حاجت نہیں ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کہاں لکھا ہے میلاد، کہاں لکھا ہے میلاد؟ کمال ہے کہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا، تجھے نہیں پتا کیسے ہوگا، رنگ کیسے ہوگا اور کیا بے عیب ہوگا، مگر کمال نہیں 571 عیسوی پیر کے دن میرے نبی کی ولادت ہوئی، مگر تاریخ انسان بتاتی ہے، عالم انسانی کی جو یہ تاریخ ہے یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے انسان، ابو البشر، پہلے نبی، پہلے رسول آدم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آتے ہی خبر دی، انہوں نے آتے خبر دی اپنے بیٹوں کو۔ اللہ اکبر۔ آئیے خصائص الکبریٰ سے ایک پیراگراف۔ حضرت آدم پاک کی جب وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، شیس علیہ السلام سے خطاب فرمایا۔ ہر جنم، ہر سال میں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے، پھر اگلے سال کے بیٹا اور بیٹی، یہاں رشتہ داری ایسی چلی، انسان اس طرح بڑھے، ان کی اولاد، ان کے معاملات آگے جو چلے۔ شیس علیہ السلام آدم پاک کے بعد پہلے نبی، دوسرے نبی، آدم پاک کے بعد جو نبی ہیں شیس علیہ السلام، بہت حسین خوبصورت۔ آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام سے زیادہ محبت فرماتے۔ جب وصال کا وقت قریب آیا تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اے شیس، میری بات سنو، جب بھی اللہ کا ذکر کرے اس کے حبیب کا ذکر ضرور کرنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے باپ کہہ رہے ہیں، بولے ہیں ہم سب کے باپ ہیں۔ فرمایا جب بھی اللہ کا ذکر کرے اس کے حبیب کا ذکر ضرور کرنا۔ جب میری آنکھ کھلی
नफख्तु फीहि मिन रूही, अजमत वाली रूह वो प्रोसेस से गुजरे जैसे आंख खुली, जिसमें रूह दाखिल हुई, आंख खुली, जहां सबसे पहले निगाह गई वहां फरमाया मैंने देखा अल्लाह का नाम भी है, उसके हबीब का नाम भी लिखा हुआ है। मैंने जन्नती हूरों के सीने पर देखा, फरिश्तों की पेशानी पर देखा, मैंने जन्नती दरख्तों के हर पत्ते पर देखा, जन्नत की नेमतों पर देखा, अल्लाह का नाम भी है, अल्लाह के हबीब का नाम भी है। जब भी अल्लाह का जिक्र करे उसके हबीब का जिक्र जरूर करना। अल्लाह अकबर। इसी तरह ईसा पाक तक हर नबी अपनी अपनी उम्मत को और उस उम्मत के उलमा बताते आए कि अजमत वाले नबी आने वाले हैं। बोलिए, अजमत वाले नबी आने वाले हैं। लोग कहते हैं कि कहां लिखा है मिलाद? अरे वो बताते रहे कि नबी आने वाले हैं, हम ये कह रहे हैं कि नबी आ गए हैं। ये है मिलाद। हम ये कह रहे हैं कि नबी आ गए हैं। भाई ऐसा ही है ना? कौन कौन कह रहा है नबी आ गए हैं? माशाल्लाह। देखें, सुभान अल्लाह। ये फर्क, इट्स कॉल्ड मिलाद। ये मिलाद कहलाता है। कौन कहता है कि जनाब कहां लिखा है? और अगर इनको समझ ना आए तो इनको बता दो कि हमारे मुकद्दर में लिखा है मिलाद। हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है मिलाद। तुम पूछते हो कहां लिखा? ये तारीख इंसानी गवाह है कि जब से इंसान आए उसी दिन से मेरे नबी की आमद का जिक्र होता रहा। वो कहते रहे कि आने वाले हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो आ गए। और ये नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी, अल्लाह अकबर। ये तो एक ऐसा जिक्र है, ऐसा जिक्र खैर है कि मुहद्दिसीन उलमा ने पूरे पूरे बाब बांधे हैं। और मैंने जो गुफ्तगू करनी है आपके सामने, जो आयत तैयबा सूरह अनफाल की 24वीं आयत का कुछ हिस्सा तिलावत किया है, इस ज़िमन में चंद मैंने कुछ निकात पेश करने हैं आपकी खिदमत में कि नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम। बोली, और ये क्या है? झंडे क्यों है? ये माइक क्यों है? ये एहतमाम क्यों है? ये फूल क्यों है? अच्छा चलो, आपको ये समझ नहीं आएगी। जब कोई बंदा हज से आता है, एयरपोर्ट पे आप क्या करते हैं? पहले उसके गले में क्या डालते हैं? बोले, और बोले चक वाले हो तुसी तो बड़े सियाने लोग हो, क्या डालते हैं? हार डालते हैं। क्यों? अरे काबे से आया है, काबे से आया है, हज करके आया है, उम्रा करके आया है। हमारा ताया, हमारा चचा, हमारा मोहल्लेदार, हमारा उस्ताद। क्यों? ताजीम है कि काबे से आया है, ताजीम है। ये झंडियां हाजी साहब के बेटों ने, बच्चों ने ये एहतमाम इंसराम सब ताजीम के लिए किया है। वुजू किया, इंतजाम किया, आपने जो खाने का इंतजाम किया, ये सब जिक्र नबी की ताजीम के लिए है। हाँ, इसमें किसी को कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। और ताजीम तो हर इंसान के अंदर होती है, समझदार बंदे के अंदर, बदतमीज के अंदर तो नहीं होती। ताजीम करता है बड़े की, उलमा की, हाफिज की, मस्जिद की ताजीम करता है, बड़ों की ताजीम करता है, कबीले के बड़े की ताजीम करता है, उस्ताद की ताजीम करता है। बोली, हाँ, ये तो हमारी यानी फितरत में है। और दीन इस्लाम दीन फितरत है, फितरत में है बड़े की ताजीम। बच्चा आगे चल रहा है, हजरत आप आगे आइए। क्यों बेटा? चले ना। नहीं, आप बड़े हैं। क्या है ये? बोले, पीछे वाले भी बोलो, क्या है ये? ताजीम। ये ताजीम तो फितरत में है, फितरत इस्लाम में है ये। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब कदीम कुरान मजीद में, अब तमहीदनी सारा वक्त खत्म होता है तो मैंने अपनी बात भी करनी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब कदीम कुरान मजीद में ऐलान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाह वलिर्रसूल।
یہ ذاتیں جدا جدا ہیں مگر بارگاہ ایک ہی ہے. ذاتیں جدا جدا ہیں مگر بارگاہ ایک ہے. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو. خطاب کس کو ہے؟ پیچھے والے بولیں, آگے والے نہ بولیں, پیچھے والے. کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو. اللہ اکبر. پہلے کی امتوں کو خطاب ہے, یا ایھا المساکین. عزت والے نبی کی, عزت والی امت کو اللہ رب العزت نے کیسا عزت والا خطاب فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا. جن کو رب فرما دے ایمان والا, بولے کون کہ اس کو کہے بے ایمان؟ نہیں, اللہ نے فرمایا ایمان والے. گویا نبی کی تعظیم کرنے والے ایمان والے ہیں. اے ایمان والو, حاضر ہو جاؤ. اللہ جب پکلائے اور اس کا رسول جب بلائے. اذا دعاکم, یہ اذا عمومی ہے, پتہ لگے جب بھی بلائے. سبحان اللہ. جب بھی نماز میں ہو, نماز سے باہر ہو, حج میں ہو, جہاد میں ہو, جہاں بھی ہو, سفر میں, حضر میں, نیند میں, جب بھی بلائے میرا نبی, اللہ اور اللہ کا رسول جب بھی بلائے. سبحان اللہ. اذا دعاکم جمع کا صیغہ, تمہیں جب بھی بلائے. لما یحییکم, تاکہ تمہیں حیات بخشے, تمہیں زندگی دے. رسول کا بلانا زندگی عطا فرماتا ہے. جب بھی تمہیں بلائے اللہ اور اللہ کا رسول. اللہ کیسے بلائے؟ اللہ کیسے بلائے؟ ہم تو ظلمت کے بھرے ہیں, ہمیں کیا پتا. اللہ نے تو قرآن بھی اپنے نبی کے ذریعے دیا, سبحان اللہ. ایمان بھی اپنے نبی کے وسیلے سے دیا. گویا نبی کا بلانا, رسول کا بلانا بھی اللہ کا بلانا ہے. اے ایمان والو, حاضر ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. اذا دعاکم, جب تمہیں بلائیں, لما یحییکم, تاکہ تمہیں زندگی بخشیں. اب آئیے, قرآن کی تفسیر قرآن کی آیتیں بھی کرتی ہیں. قرآن کی تفسیر میرے نبی نے جو فرمائی ہے وہ تو سب سے اعلیٰ تفسیر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزر فرما رہے ہیں. حضرت سعید بن ابن معلہ صحابی, آپ نماز پڑھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے بلایا, مگر آپ نماز پڑھ رہے تھے. نماز مکمل کر کے حاضر خدمت ہو گئے. لبیک یا رسول اللہ, فداک امی و ابی, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, میں حاضر ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم نے دیر کیوں کی ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے حبیب, میں نماز میں تھا, اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول بلائیں. تو نے سنا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ اب ایسا ہی ہوگا, میں حاضر ہو جاؤں گا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک, اور 9 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں ہیں. حضرت ابی بن کعب وہ صحابی ہیں جو سب سے بڑے قاری ہیں تمام صحابہ میں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں حکم دیا, اے ابی بن کعب مسلمانوں کو تراویح پڑھاؤ. اتنے بڑے قاری ہیں. تو آپ سید المسلمین, اتنا بڑا مقام ہے آپ کا, آپ نماز پڑھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, راوی کہتے ہیں, قریب گزرے اور آپ نے, حالانکہ دیکھ رہے نماز میں ہیں, آپ نے آواز دی, انہوں نے توجہ کی نماز میں, جیسے کوئی ہل جاتا ہے نا, توجہ کی, مگر نماز میں تخفیف کی, یعنی جلدی جلدی نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد لبیک یا رسول اللہ, فداک امی و ابی, میں حاضر ہوں, حکم فرمائیے. فرمایا تم نے سنا نہیں؟
کہا سنا تھا یا رسول اللہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم تو نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. تم نے دیر کیوں کی؟ گویا رسول اللہ نے پسند نہیں کیا، قبول نہیں فرمایا. اور علماء نے اس نے لکھا ہے کہ اگر سبحان ربی اتنا پڑھ چکا تھا، رسول اللہ کی آواز آ گئی، اب اعلیٰ نہیں پڑھ سکتا، نماز کو توڑ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاید ان کو سمجھ نہیں آئی. نماز کو توڑ دے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے. اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا کہ تو نماز پڑھ رہا تھا، بلکہ نماز کو توڑ دینا واجب ہے. نماز کو توڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا. اللہ اکبر. اور اس پہ علماء نے اس کی شرح کیا لکھی ہے؟ فرمایا اگر نماز کے دوران رسول اللہ بلائیں، ویسے فقہ کا مسئلہ ہے، کوئی اندھا کنویں میں گرنا چاہتا ہے، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو نماز توڑ دو، اس کو بچاؤ. مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں، نماز بعد میں قضا کرو. اگر کوئی چیز چل رہی ہے نماز توڑ دو، جا کے وہ بچاؤ. یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے، اور یہاں مسئلہ تعظیم مصطفیٰ کا ہے. لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ چند جھنڈیاں کیوں لگائیں، یہاں تو نمازیں قربان ہو رہی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تو نے سنا نہیں؟ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے، اب ایسا ہی ہوگا. اور شرح میں لکھا علماء نے کہ اگر ابی بن کعب نماز کو توڑ دیتا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اللہ کے رسول جو کام بتاتے وہ کام کرتا، پھر نماز وہیں سے شروع کرتا، سجدہ سہو بھی نہ کرتا، نماز مکمل ہو جاتی اس کی. سجدہ سہو کی بھی حاجت نہیں تھی، نماز اس کی مکمل ہو جاتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں بہت سارے علماء کے اقوال ہیں، بہت سارے مفسرین کے اقوال ہیں. فرمایا کہ یہ اتنا ضروری تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو فوراً وہاں حاضر ہوتے. یہ اس کے لیے ضروری ہے. آئیے اس مختصر وقت میں میں مزید تھوڑا سا آگے چلتا ہوں تاکہ قرب مصطفیٰ لما یحییکم، وہاں حاضری حدیث پاک میں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، وہ درس دے رہے ہیں. 3 شخص آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک شخص آیا آپ کے قریب ہو کے بیٹھ گیا، ایک تھوڑا دور سے دیکھ کے ادھر پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، حالانکہ اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو آگے چلے، برکت تو آگے ہے نا. پہلی صف میں فرشتے درود بھیجتے ہیں، پہلی صف والوں پر فرشتے سلام بھیجتے ہیں. ارے نماز تو تیسری صف میں بھی ہو جاتی ہے، مگر پہلی صف پہ تو فرشتے درود بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ کون کوشش کرے بھائی؟ ہمارا سٹیٹس ہے، ہم الگ ریٹ کے لوگ ہیں، یہ احتیاط کریں. تو بہرحال بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، وقت نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صاحب العلا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب زندگی عطا فرماتا ہے. وہ شخص ایک پیچھے بیٹھا، ایک قریب ہو کے بیٹھا، اور ایک یوں گھومتا ہوا نکل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات مکمل کی، فرمایا ایک بندہ آیا، قریب ہو کے بیٹھا، اللہ نے بھی اس کو قرب عطا فرمایا. ایک بندہ شرماتا رہا، اللہ بھی اس سے شرما گیا. اور ایک بندہ اعراض کر گیا، اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا. بتاؤ، یہاں تو رسول اللہ کی بارگاہ ہے. پتہ چلا جو نبی کی بارگاہ میں آ گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر نماز توڑ دیتا ابی بن کعب، جا کے کام کرتا، رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتا. ارے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانا بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. جو ان سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت ہے، جو ان کی اتباع کرے گویا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو ان کو ایذا دے وہ اللہ کو ایذا دے رہا ہے.
जो इनसे मोहब्बत करे वो अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है। तो पता चला कि इनका कुर्ब जिंदगी अता फरमाता है। इनका कुर्ब, जोर से बोले, पीछे वाले बोले, सुभान अल्लाह। इनका कुर्ब जिंदगी अता फरमाता है। आइए मैं आपको दलाइल से ये बात बता दूंगा और आपके दिल में, कादरी फकीर हूं, आपके दिल में बिठा दूंगा, आपके जहन में आपका दिल भी कायल होगा, दिमाग भी मायल होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब जिंदगी अता फरमाता है। मस्जिद नबवी, सुभान अल्लाह पढ़े, अल्लाह सबको बादब हाज़िरी नसीब करे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी पाक का मंजर देखें, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं, इब्तिदाए इस्लाम की बात है। सहाबा ने महसूस किया आप खड़े खड़े थक जाते हैं, आपके लिए एक मिंबर बनवाया गया। मिंबर कैसा था? खजूर का तना था, खजूर का तना काट के गाड़ दिया गया। मेरे आका कभी टेक लिखते, कभी उसके साथ आसरा लेते, खुतबा इरशाद फरमाते, मगर काफी देर तक खड़े रहते। साहबा ने महसूस किया सरकार को तकलीफ होती है, थक जाते होंगे। और फिर एक खातून को आगे किया। खातून ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ा करें, मैं जब तुम्हारे नबी का नाम लूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े आप। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा कारपेंटर है, बढ़ई का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, मुझे इजाजत दें, आप खड़े खड़े थक जाते होंगे, मुझे इजाजत अता फरमाए कि मैं मिंबर बनवा दूं आपके लिए, पीछे तक गूंज पड़ जाए, मिंबर बना दूं, मैं अपने बेटे से मिंबर बनवा दूं, मुझे इजाजत दे। इजाजत मिल गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत अता फरमाई, मिंबर बन गया। जुम्मे का रोशन दिन था, मिंबर सजा दिया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबे के लिए तशरीफ लाए, उस खजूर के तने से गुजर कर आगे मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। जैसे मिंबर पर बैठे रोने की आवाज आई। मस्जिद नबवी में रोने की आवाज आई, शिद्दत से कोई रो रहा था। साहबा कहते हैं हमने इधर भी देखा, उधर भी देखा कि रोने वाला कौन है, मगर हमें नजर नहीं आया कि रोने वाला कौन है। मगर हमने देखा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए हैं और उस खजूर के तने को सीने से लगाया है। पीछे वाले भी। जब हाजी चौधरी साहब की महफिल में आए ना, जब वापस जाएंगे तो ठीक है, तबर्रुक भी है, मगर नामा एमाल तेरा भरा हुआ होगा। क्यों? सुभान अल्लाह पढ़ेंगे तो सुभान अल्लाह बार बार पढ़ते रहे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और उस खजूर के तने को सीने से लगाया। सहाबा ने देखा कि वहीं से रोने की आवाज आ रही थी और कहा कि फिर वो खजूर का तना इतनी शिद्दत से रो रहा था कि जैसे फट जाएगा। और जब मेरे आका ने उसको सीने से लगाया, जिस तरह बच्चा माँ की छाती से लगता है तो थोड़ा सा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रोता रोता चुप करता 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 है, इसी तरह उस तने में भी उसके रोने की आवाज भी इस तरह थी। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए खजूर के तने, अगर तू चाहे तो तुझे लगा दिया जाए, तुझ पर फल लगे और मोमिन तेरा फल खाने, अगर चाहे तो तुझे जन्नत में भेज दिया जाए। कहा कि या रसूल अल्लाह आपका कुर्ब चाहिए। हाथ उठा के यार, ये चक वाले तो बड़े आशिक रसूल हैं, हाथ उठा के सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमें आपका कुर्ब चाहिए। और ये रावी कहते हैं कि अब जो मिंबर के नीचे वो दफन है, मैं आपसे पूछता हूं, चक वाले सियाने लोग हैं, ये बताओ रोने के लिए तो दिल चाहिए, आंखें नहीं रोती, बोलिए आंखें नहीं रोती, अरे दिल रोता है, रोने के लिए दिल चाहिए। और दिल गर्म होता है, इससे बुखारात उठते हैं, आंखें बरसती हैं। असल तो दिल रोता है और जिंदगी के लिए तो दिल चाहिए। मुझे बताएं, खुश्क तने को कैसे जिंदगी मिलेगी? कैसे वो शिद्दत से रोया और कितना खुशबख्त है
کہ اللہ کے حبیب قائد المرسلین جن پہ اللہ بھی اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، اور اس تنے کو سینے سے لگایا۔ شارحین نے لکھا ہے مومن بندے تجھ سے جو کھجور کا تنا بھی بازی لے گیا، اگر وہ اللہ کے حبیب کی محبت میں رویا تو اللہ کے حبیب کی محبت بھی حاصل کی ہے۔ اس نے چوائس لیا ہے، میرے آقا نے اس کو چوائس دیا ہے۔ اے انسان، اگر تو گوشت پوشت کا ہے، تیرے سینے میں دل ہے، تیری آنکھیں ہیں، تجھے بھی چاہیے کہ اپنے حبیب کی یاد میں رو، کبھی آنسو بہا۔ اور وہ آقا تو کرم فرمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، پتہ چلا میرے نبی کے قرب نے اس خشک تنے میں بھی زندگی بنا دی، زندگی ڈال دی۔ لما یحییکم، آؤ نبی کی بارگاہ میں تاکہ وہ تمہیں زندگی بخشے۔ حضرت راوی کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ جبل احد پر تشریف لے گئے، مگر جیسے آپ جبل احد پر گئے جبل احد جھومنے لگا۔ پیچھے والے پھر بھی سوچ رہے ہیں ان کے لیے تو 2 گھنٹے کا بیان چاہیے، پھر جا کے گرم ہوں گے یہ۔ تو جبل احد جھومنے لگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی ماری، فرمایا اسکت یا جبلو، ٹھہر جا، سکون حاصل کر۔ اے پہاڑ، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے احد پہاڑ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ لگا پہلے پہاڑ محبت کرتا ہے نبی پاک سے، پہلے تیری محبت چاہیے، وہاں کوئی کمی نہیں، بس تجھے محبت کرنی چاہیے، وہاں سے بھی محبت ملے گی۔ اگر تو محبت نہیں کرے گا تو پھر پہاڑ پتھر بھی تجھ سے بازی لے گئے۔ اے میرے پیارے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کس قدر یہ زندگی کی رونق پیدا کر دیتا ہے، زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لے، اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، آپ کے دسترخوان پر 2 صحابہ کرام حضرت عبادہ بن عبد الصمد حاضر ہوئے اور دسترخوان لگ گیا، اور ایک رومال آیا ذرا سا میلا ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول کے صحابی اور خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم کو آواز دی اور فرمایا کہ جاؤ تندور میں ڈال دو، تندور میں ڈال دو۔ صحابی حیران ہوئے، تندور میں کیوں ڈالتے ہیں، اس کو دھلوا لیجیے، یہ جل جائے گا۔ اب یہ بات چل رہی تھی، وہ خادم وہ رومال لے کے آیا، وہ رومال لے کے آیا، دودھ کی طرح سفید، میل جل گئی مگر رومال نہ جلا۔ صحابہ پوچھتے معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے ہاں قدم رنجا فرما ہوتے، مجھے شفقت عطا فرماتے، مجھ پر کرم فرماتے، میں جب دسترخوان پہ بٹھاتا تو یہ رومال میں پیش کرتا، آپ جب کھانا کھا لیتے تو اس رومال سے اپنا دہن پاک صاف کرتے، ہاتھ دست مبارک صاف کرتے۔ اب جب بھی ہمیں اس رومال کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ ارے آگ میل تو جلا دیتی ہے، رومال کو نہیں جلا سکتی۔ اذا دعاکم لما یحییکم، آؤ جب بھی بلائیں رسول اللہ، آؤ ان کی بارگاہ میں تاکہ تمہیں زندگی بخشے۔ مجھے بتائیں جن کا ذکر بندے کو پاک کر دے، ان کا قرب، ان کی محبت اور اسوہ حسنہ، آپ کی پیروی، آپ کی اتباع۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اس چک کے عاشقان رسول، میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کا جن کو میزان بنایا، اپنی معرفت کا، اپنی پہچان کا جن کو میزان بنایا،
अल्लाह अकबर। उनकी क्या शान है? जो ज़क्कीहिम, पाक करने वाले हैं। अगर पाक करने वाले हैं तो आए कहां से? ये आलम खुद से आए हैं, जब भी तो पाक करते हैं। और आप भी पाक करते हैं, आपका जिक्र भी पाक करता है। फरमाया कि जो शख्स हर चीज की तहारत है, फरमाया तुम्हारे दिलों की तहारत मेरा जिक्र है, मुझ पर दुरूद पढ़ना है, मेरा जिक्र करना है। क्या हम रोजाना 313 मरतबा दुरूद पढ़ते हैं? कितना दुरूद पढ़ते हैं? पढ़ना चाहिए। अगर दुरूद पढ़ेंगे तो दिल पाक होंगे। दिल पाक करने हैं या नहीं करने हैं? किस किस ने करने हैं भाई? ये सब ने करने हैं भाई। हाँ, मुझे तो ज्यादा जरूरत है, आप तो नेक लोग हैं, सबको पाक करने हैं। तो आज से तय कर लें कि अपने आका का जिक्र करेंगे। अल्लाह अकबर, बात बढ़ जाएगी, वक्त क्लोज हो रहा है। हजरत मूसा पाक अल्लाह के कितने प्यारे पैगंबर हैं। हजरत इमाम गजाली मकाशितुल कुलूम में इस हदीस को लाए हैं कि मूसा पाक अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर वहां भी हुआ। अल्लाह जल्ल शानू ने इरशाद फरमाया, है मूसा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे इतना करीब हो जाऊं जितना तुम्हारा कलाम तुम्हारी जबान के करीब है, जितनी तुम्हारी समात तुम्हारे कान के करीब है, जितनी तुम्हारी बसारत तुम्हारी आंखों के करीब है, जितने तुम्हारे दिल की धड़कन तुम्हारे दिल के करीब है। तो मूसा पाक ने अर्ज किया, मौला ऐ मेरे अल्लाह, मैं चाहता हूं मैं इतना करीब हो जाऊं। तो कहा कि मेरे आखिरी नबी पर दुरूद भेजो। हाथ उठाकर भाई, ये कैमरे वाला भी देख रहे हैं, हाथ उठाकर, इंशाअल्लाह हमने दुरूद पढ़ना है और इससे हमारा दिल पाक होगा, रिक्कत पैदा होगी, दुआएं कबूल होंगी, हमारे रिस्क में बरकत होगी। अगर वो करम फरमा दे तो दीदार भी अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही। दावत इस्लामी सलात व सुन्नत की आलमगीर तहरीक है और दावत इस्लामी में इस चीज पे यकीन मानिए, मुर्शिद कामिल आप एक एक नशिस्त में एक एक मुरीद से, एक एक अपने तालिब से, तालिबीन मुरीदीन अपने मुहिब्बीन से बार बार तरगीब देते हैं, अपने आका की मोहब्बत उनके दिलों में डालते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसी सोहबत, किसी साले की सोहबत मिल जाए तो मदीना मदीना है कि इंशाअल्लाह मरने के बाद भी मैं, अब इधर से अजाने भी शुरू हो गई, वक्त भी क्लोज हो गया, मगर मेरी तशफ़ी नहीं हुई। मगर एक बात अर्ज करके, हजरत इमाम जज़ूली बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, आलिम हैं, कि हजारों शागिर्द इनके जो है वो इनके मदरसे में, इनकी दर्सगाह में हजारों कलमदमात मौजूद होते। आप एक दिन तबलीग की नियत से किसी इलाके में गए तो वहां पे तबलीग करते करते वुजू की हाजत हुई, एक कुएं पर पहुंचे, पानी की तंगी थी उस इलाके में, तो कुएं का पानी बहुत नीचे था। आप इधर उधर देखने लगे, क्या करूं, कहां से लोटा, कहां से डोल, कहां से रस्सी लूं, क्या करूं। देखा एक बच्ची, समझदार सी बच्ची थी, उसने घर से बाहर झांका कि एक इल्म के आसार भी हैं चेहरे पर, बुजुर्ग आदमी है और ये परेशान है। फरमाया क्यों परेशान हो बाबा जी? कहा कि मैंने वुजू करना है, पानी की जरूरत है बेटा, मैंने नमाज पढ़नी है, वक्त तंग हो रहा है। कहा कि आपका नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली। कहा आपका तो बड़ा नाम सुना है, आप तो बड़े अल्लाह वाले हैं, क्या आपको भी पानी निकालने के लिए डोर और रस्सी की जरूरत होती है? बच्ची चलती हुई करीब भी आई और कुएं की मुंडेर पे गई तो अपना थूक डाल दिया, जैसे थूक डाला पानी उबलना शुरू हो गया। हत्ता कि आपने वुजू किया, वक्त तंग था, नमाज पढ़ी और उस घर के दरवाजे पर पहुंचे। ऐ बच्ची, ऐ बेटा, तुझे अल्लाह अल्लाह के रसूल का वास्ता, जिसने तुझे ये मकाम दिया है, बता तूने ये करामत कैसे जाहिर की, कैसे हासिल की? कहा कि और तो कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप ने, मेरे घर वालों ने एक दुरूद पाक मुझ पर जिम्मे लगाया है, मैं वही पढ़ती रहती हूँ। आपने फरमाया मोहम्मद बिन सुलेमान तू बड़ा मुहद्दिस है, बड़ा आलिम है, असल काम तो ये था, आपने किताब लिखी दलाइलुल खैरात शरीफ। पीर साहब ने इजाजत दी है भाई,
جو ہمارے پیر کے مرید ہیں ان کو اجازت ہے پڑھیں، ایک حزب ایک دور کریں روز کی، جن کو اجازت ہے وہ جو سنبھال سکیں جتنا پڑھیں وہ دلال خرا شریف آپ نے کتاب لکھی، اور پھر جب ان کا وصال ہوا 70 سال کے بعد ان کی قبر کو کھولنا پڑا، کہیں دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا، لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چہرہ بوسیدہ ہونا تو دور کی بات ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور کسی نے آزمانے کے لیے چہرے پہ انگلی دبائی، جیسے زندہ انسان کے چہرے پہ انگلی دباؤ یہ جگہ سفید ہو جاتی ہے، جب انگلی اٹھاؤ تو خون مل جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے، یار ایسے مزہ نہیں آ رہا، سبحان اللہ، کیا لما یحییکم، کہ آؤ قرب نبی جس کو ملا اس کو زندگی مل گئی، اس دنیا میں بھی وہی زندہ ہے، قبر بھی اس کی زندہ ہے، آخرت بھی اس کی زندہ ہے۔ نبی پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آقا کا ذکر کریں۔ میری بات ختم ہے، اب ذرا اپنی بات بھی کرنی ہے۔ ہمارا وہ بیٹھا شیر، کون بیٹھا ہے بھائی؟ اچھا یہ ذکر ہوتا رہے، سبحان اللہ، ابھی بھی سوچ رہے پیچھے والے، دشمنان گستاخان رسول ہمارے نبی کے معاذ اللہ خاکے بنائیں، کارٹون بنائیں، اور ہم کتنے غافل ہیں اپنے نبی کی محبت، ہم تو عام کریں نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ مدارس دینیہ، جامعات، یاد رکھیے کہ ہم تو سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں، مدرسے والے روزانہ پڑھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تعلیم جاری ہے، مدارس کا سلسلہ جاری ہے، اور دعوت اسلامی 3 ارب 78 کروڑ روپے سالانہ کا بجٹ ہے۔ اب تو بھائی آواز ہی نہیں نکلی، کتنے کروڑ؟ 3 کروڑ، اب 3 کروڑ نہیں نکل رہا، آپ کیا کریں؟ 3 ارب ہے، 3 ارب ہے بھائی، کتنا؟ پیچھے والے بھی بولے 3 ارب 78 کروڑ روپے صرف مدارس اور جامعات، باقی شعبے علیحدہ ہیں، اماموں کی تنخواہ علیحدہ، انجینئر، سپروائزر، یہ سارے معاملات علیحدہ ہیں، عشر والے، یہ سارے معاملات علیحدہ ہیں، صرف جو ہمارے مدارس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جامعات میں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، مفتیان کرام، مدرسین، اساتذہ اور ان کے خراجات، یہ 3 ارب، لیکن اپنے منہ سے بھی نہیں نکل رہا، اتنا مسئلہ ہے، اور یہ 3 ارب 78 کروڑ، اور یہ سب دینا آپ نہیں ہے۔ اب تو زور سے پڑھنا ہے، کیوں کہ نبی پاک کا ذکر ہوتا رہے۔ دشمنوں نے یہ کہا کہ نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، ہم نے مدرسے بڑھا دیے، مساجد بڑھا دی کہ گلی گلی عالم ہو، گلی گلی ہمارا بچہ پڑھے، تاکہ کہیں ہمارے بندے ان سے متاثر نہ ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچم بلند کیا جائے۔ کیا خیال ہے، ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا، جو دل سے کہے، دل سے، کوئی زبردستی نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ تو پھنسیں گے ہم۔ اب یہ ہمارے بعض اوقات قرآن مجید پڑھنے والے قرآن مجید پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مجمع میں کبھی سوال نہیں کرنا چاہیے، اور مجمع میں بتانا بھی نہیں چاہیے۔ اب ایک نے تائید کی اور بزرگ نے تصدیق کر دی، اب بزرگوں کو بھی کیسے بندہ نہیں کر سکتا بندہ۔ تو یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے حکم ہے شریعت کا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور ساڑھے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ 10 روپے ہی جیب سنبھال کے رکھ دینے حافظ واسطے، وہ 10 روپے کڈے، انہوں نے قرآن دی توجہ ختم ہو گئی۔ اب یہ توجہ کے ساتھ قرآن سننا کتنا ضروری تھا کہ اللہ کا حکم ہے قرآن، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے توجہ سے سماعت کرو، اور اس میں مشروط ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہمارے لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، بھئی حافظ کو دینا ہے تو دینا چاہیے، حافظ کو، امام کو دینا چاہیے، کہ ہم تنخواہیں کیا دیتے ہیں؟ یہ تو دعوت اسلامی ہے، 15 20 ہزار 25 ہزار بھی امام کو تنخواہ دیتی، الحمدللہ ہم تو پورا ٹیسٹ لیتے ہیں، ہمارا پروسیس ہے، سلیبس ہے، اور امام کی ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ
دینا چاہیے امام کو، مگر قرآن پڑھتے ہوئے ہی کیوں اٹھتے ہیں بھائی، یہ سمجھ نہیں آ سکا۔ تو اس لیے توجہ ہٹتی ہے، اور قرآن مجید کے دوران اگر کوئی جائز کام بھی کیا جائے تو توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر لنگر تقسیم شروع کر دیتے ہیں ہمارے نوجوان، حالانکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ بھئی قرآن جب پڑھا جائے تو حکم ہے شریعت کا کہ توجہ سے سنو، اب جب قرآن مکمل ہو جائے پھر حضرت دعا کرائیں تو آپ شروع جو کھانا تو جب آپ یہ ختم پڑھا جا رہا تھا اس وقت خاموشی سے سنو، کہ جب پڑھ چکے تو 1000 روپیہ جیب سے نکالو حضرت کو پیش کر دو، کوئی حرج نہیں۔ ہاں اب نہیں بولے آپ، اب نہیں بولے، اب نہیں بولیں گے آپ۔ 10 روپے دینے نے سارے اندے سامنے، آپ نے امام کی یہ شان بیان کی ہے جو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے۔ دیکھو اسی گلاں سیدھیاں کر دیں آپ دعوت اسلامی والے، کچھ لوگ ساڑھے تو چین بچی بھی ہوندے نا یار اسلامی بھائی بڑی سختی کرتے ہیں، سختی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ شفقت فرمائیں، اس کی احتیاط کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، پھر